حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ کا واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو اولو العزم پیغمبروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے اپنے نیک بزرگوں کے مجسمے بنانا شروع کر دیے۔ ابتدا میں وہ ان مجسموں کی عزت کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع کر دی اور یوں وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ پیغام توحید کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ الاعراف 59۔ قوم کی نافرمانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی علانیہ، کبھی خفیہ، لیکن ان کی قوم نے آپ کی بات نہ مانی۔ وہ آپ کا مذاق اڑاتے، تانے دیتے اور کہتے کہ تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر۔ اتنے طویل عرصے تک تبلیغ کے باوجود جب قوم ایمان نہ لائی تو حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور دعا کرتے رہے کہ اللہ ان کی قوم کو ہدایت دے۔ قوم کا انکار اور تمسخر۔ قوم نے آپ کو جھٹلایا، یہاں تک کہ ان کے سردار کہتے تھے کہ ہم تمہیں صرف کمزور اور غریب لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں جو تم پر ایمان لائے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بڑا اور معزز سمجھتے تھے اور ایمان لانے والوں کو حقیر جانتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ رہنے دے۔ سورۃ النوح 26۔ کشتی بنانے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی یعنی جہاز بنائیں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے لکڑی کی ایک بڑی کشتی تیار کی۔ قوم کے لوگ اس پر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ تم بیابان میں کشتی بنا رہے ہو۔ طوفان کا آغاز۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب مقرر ہوا تو ایک دن زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے بارش برسی اور زمین و آسمان کے پانی مل گئے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جوڑے جوڑے جانور اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ بیٹے کا انکار۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر تھا، وہ کشتی میں سوار نہ ہوا۔ حضرت نوح نے کہا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا، لیکن طوفان کی لہروں نے اسے بہا دیا اور وہ ڈوب گیا۔ طوفان کی شدت۔ پانی اتنا بڑھا کہ تمام زمین ڈوب گئی، سوائے ان کے جو کشتی میں تھے۔ زمین پر صرف اہل ایمان بچے۔ طوفان کا اختتام۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو بارش رک گئی، زمین نے پانی جذب کر لیا اور کشتی ایک پہاڑ پر جا ٹھہری۔ قرآن کے مطابق وہ پہاڑ جودی کہلاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نزول۔ جب زمین خشک ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ نیچے اتر جاؤ۔ سورۃ الہود 48۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین پر اترے اور نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد۔ طوفان کے بعد تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے پھیلے، اسی لیے آپ کو ثانی آدم یعنی دوسرا آدم کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طویل زندگی گزاری، اللہ کی عبادت اور تبلیغ میں وقت صرف کیا۔ آخرکار آپ کا وصال ہوا اور آپ کو اللہ نے اپنے قرب میں جگہ دی۔ سبق اور نصیحت۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق کی دعوت میں صبر اور استقامت ضروری ہے۔ کفر اور غرور کا انجام ہلاکت ہے۔ ایمان والے اللہ کی پناہ میں محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا۔